الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کا 8واں سبق ہے۔ آج کا سبق بعض حوالوں سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ رد الحاد کے اصول و ضوابط۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ملحدین سے بات کرنی ہو یا ملحدین کے اعتراضات کا جواب دینا ہو یا ملحدین کے دلائل کا رد کرنا ہو تو کچھ چیزیں، کچھ اصول ایسے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ عموماً ان اصول کو نظر انداز کر کے ملحدین کے اعتراض کا جواب بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اعتراض بسا اوقات درست بھی لگتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ اصولی ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہے کہ وہ ہر آدمی کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے کوشش کروں کہ ان اصولوں کا احاطہ کر لوں، تو پورا احاطہ کا دعویٰ تو میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس میں اہم باتیں ضرور ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو بہت ضروری ہے وہ ہے ذرائع علم، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ذرائع ثبوت۔ یعنی کسی بھی چیز کو جب ہم جانتے ہیں یا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی چیز کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، کس قسم کے ذرائع ہوتے ہیں؟ تو 3 ذرائع۔ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، وہ عموماً ان 3 ذرائع سے کام لیتے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے حواس۔ حواس سے مراد ہے آنکھ، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کسی چیز کو دیکھ کر جاننا، چھو کر جاننا اور سن کر جاننا۔ تو یہ حواس جو ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے علم کا اور ثبوت کا۔ دوسرا بڑا ذریعہ ہے عقلی استدلال۔ جو مسلم عقلی استدلالات ہوتے ہیں وہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ مثلا آپ نے کسی جگہ دھواں دیکھا تو آپ نے کہا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب آگ تو نہ آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے، نہ کانوں سے سنی ہے، نہ اس کو چھوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دھواں جو ہے اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ ہے۔ اسی طرح مثلا آپ نے ریت پر کوئی پاؤں کے نشان دیکھے تو آپ نے کہا یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے، حالانکہ اس انسان کو آپ نے دیکھا نہیں، کسی نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں، لیکن ہم عقلی استدلال کے ذریعے اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ نشان دلیل ہے کہ یہاں کوئی بندہ گزرا ہے۔ تو عقلی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا ذریعہ ہوتا ہے خبر صادق، ایک سچے آدمی کی خبر، کہ جس آدمی کی سچائی پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، جب وہ ہمیں خبر دے دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، خواہ ہماری عقل میں ہے وہ نہ ہے، خواہ ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں، خواہ ہم اس کو چھو نہ سکیں، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ مثلا یہ جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، خلیات ہیں، سیلز ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، اس کو چند لوگوں نے، چند سائنسدانوں نے، چند ماہرین نے یا تو خوردبین کے ذریعے دیکھے ہوتے ہیں یا اسے یعنی کسی ایسے ریسرچ سے گزارا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھوا لیتا ہے اور ٹیسٹ ایک آدمی کر لیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، اور وہ خود ہم نے وہ ٹیسٹ نہیں کیا، خود ہم نے اس مشین کو استعمال نہیں کیا، لیکن ہمیں اس ٹیسٹ کرنے والے آدمی کی سچائی پر یقین ہوتا ہے، اس لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم خود نہیں دیکھ سکتے، یا دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا، چھونے کا موقع نہیں ہوتا، قدرت نہیں ہوتی، عقلی استدلال کے ذریعے اسے نہیں جانا جا سکتا، لیکن ہم کسی سچے آدمی کی خبر پر یقین کر کے اسے مان لیتے ہیں۔ تو یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ 3 ذرائع۔
جب ملحدین مذہبیات پہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ عموماً اس خبر صادق کو بائی پاس کر جاتے ہیں. وہ یا تو حواس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، یا عقلی استدلال کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ علم کا ایک ذریعہ خبر صادق بھی ہے. اس لیے جب ایک سچے آدمی نے خبر دی کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ایک سچے آدمی نے خبر دی کہ جنت اور دوزخ ہے، تو یہ خود اس کے ثبوت کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خبر صادق علم کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ان سے کہیں کہ پھر اس دنیا میں جتنے بھی بیکٹیریاز کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جراثیم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ جتنے بھی گیسز کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جتنے بھی کہا جاتا ہے اوزون کی ایک تہ ہے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جتنی بھی یا بھی آج کل بلیک ہولز کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں. اس کو تو ہم یقین کے درجے میں مانتے ہیں کیونکہ ایک سچے آدمی نے خبر دی ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے پیمانہ ایک رکھنا ہوگا. تو ان سے پہلے ہم نے یہی کہنا ہے، اگر وہ کہتے ہیں خدا کا ثبوت دکھائے، تو ہم نے جواب میں کیا دیکھنا ہے کہ ثبوت سے پہلے اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے ذرائع کیا ہیں، کتنے راستے ہیں، کتنے طریقے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے ان کے اکثر اشکالات ویسے ہی مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا بڑا اصول ان سے بات کرنے کا یا ملحدین کے الحاد کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے خلاف عقل. خلاف عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقلی طور پر، یقینی طور پر باطل ہو. ایک ہوتا ہے ماورائے عقل، کہ وہ عقل کے خلاف تو نہ ہو لیکن عقل کی سمجھ میں نہ آ سکے. سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ عقل نے ہماری عقل نے اس کو بار بار تجربے سے یا اس کو اپنی جو ایک عقلی پروسیس ہے، سمجھ کے پروسیس سے گزارا نہیں ہوتا، اس کی جیسے نظیر دیکھی نہیں ہوتی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ایک ستارہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہاں ایک بلیک ہول بن جاتا ہے، اور اس بلیک ہول میں ٹائم بھی نہیں ہوتا اور مکان، کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی، وہاں ٹائم اور مکان ختم ہو جاتے. آپ بتائیں کیا ہم عقلی طور پر اس کو، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیسی ایک جگہ ہے جہاں جس کو ہم جگہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں مکان نہیں ہے اور وہاں ٹائم نہیں ہے. ٹائم اور مکان کے بغیر ہم نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں، اس لیے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے عقل کے یقینی طور پر باطل، جو مسلم کچھ عقلی قواعد ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی وہ عقل کے خلاف تو نہیں ہوتی لیکن وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہوتا. تو یہ اصل یعنی ان دو چیزوں کا اگر ہم فرق کر لیں، عموماً ملحدین کیا کرتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے ان کو خلاف عقل کہہ دیتے ہیں. مثلا جو جنت کی تفصیلات ہیں، مثلا اس میں آتا ہے کہ ایک درخت اتنا ہوگا کہ ہزاروں سال اس میں چلا جا سکے. ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے ایسا درخت دیکھا نہیں، لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. جب ایک چھوٹا درخت بن سکتا ہے تو بڑا کیوں نہیں بن سکتا؟ یا مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو دوبارہ زندگی دوں گا، تو یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کیونکہ ہم نے زیادہ اس کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا. لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ جب پہلی بار وہ بن سکتا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں بن سکتا. تو عقل کے خلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ یقینی طور پر وہ عقلی طور پر باطل ہو. تو اس دنیا میں اکثر ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم مان لیتے ہیں. مثلا ایک دیہاتی آدمی، بالکل ایک ان پڑھ آدمی، وہ جب موبائل سے باتیں کرتا ہے، یا اگر اس نے موبائل نہیں بھی دیکھا ہوتا، آپ اس کو کہے کہ ایسا لوہے کا ایک ایسا ڈبہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں میل دور آدمی سے بات کی جا سکتی ہے، جس میں نہ تار ہوتی ہے نہ کیا ہوتا ہے، اس کی سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر آوازوں کی، لہروں کا ایک پورا پروسیس سمجھ لیا جائے تو یہ عقل کے مطابق ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. آج سے 100 سال پہلے کا اگر ایک آدمی اٹھ جائے اور وہ یہ چیزیں دیکھے تو وہ حیران رہ جائے گا کیونکہ اس کی عقل سے یہ بالاتر ہے. تو عقل میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک اس کے باطل ہونے پر یقینی طور پر کوئی خلاف عقل کوئی دلیل ہو. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو اس لیے اگر وہ کوئی جنت کے، دوزخ کے، عذاب قبر کے بارے میں، خدا کے بارے میں ایسے بات کرے کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتا، تو اس سے کہ بھئی عقل میں نہ آنا
اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے آپ باطل ہونے پر کوئی عقلی دلیل قائم کر دیں جو یقینی عقلی دلیل ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی بھی دعوے کے ثبوت کا معیار کیا ہے. ہم ذرائع علم میں اس کو تھوڑا سا کر چکے ہیں لیکن اس کو الگ بیان کیا. کوئی بھی دعویٰ کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے ثبوت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ عموماً دو معیار ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو. عقلاً ممکن وہی بات کہ وہ خلاف عقل نہ ہو، یقینی طور پر عقل کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن عقلاً ممکن ہو. دوسرا ہے کہ اس کے ثبوت میں کوئی صحیح عقلی یا سچی نقلی خبر موجود ہو. عقلاً ممکن ہو اور صحیح عقلی یا سچی نقلی خبر موجود ہو. اب ہم مثلا خدا کے ثبوت کی بات کرتے ہیں. ملحدین کہتے ہیں خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، تو ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا وجود عقلاً ممکن ہے. کسی بھی چیز کا وجود عقلاً ممکن ہے. کوئی ایسی ہستی ہو جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہو، اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل تو نہیں ہے، اس کے یقینی باطل ہونے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے. عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہو. اب اس کی ثبوت میں ہمارے پاس صحیح عقلی دلیل بھی ہے، سچی نقلی خبر بھی ہے. صحیح عقلی دلیل کیا ہے؟ بڑی سمپل سی دلیل ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہو اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہوتا ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی. یہ ایک طے شدہ اصول ہے عقل کا. یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو سائنسدان یا جو ملحد کہتے ہیں کہ یہ کائنات فطری قوانین پہ کھڑی ہے، تو انہوں نے بھی کچھ نیچرل لاز تو مانے نا اس کے وجود کے لیے، تو کوئی نہ کوئی چیز تو ماننی ہی پڑے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نیچرل لاز مانتے ہو، ہم اس نیچرل لاز کا بھی ایک کریٹر مانتے ہیں، خالق. تو عقلی دلیل ہے. اور نقلی خبر بھی موجود ہے. نقلی خبر کیا ہے؟ رسولوں نے خبر دی. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں کہ خدا موجود ہے. تو صحیح نقلی خبر بھی موجود ہے اور صحیح عقلی دلیل بھی موجود ہے. تو ثبوت ہو گیا. اب یہ کہنا کہ اگر خدا ہے تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا، اگر خدا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، یہ علم کے معیار میں، ثبوت کے دعوے کے ثبوت کے معیار میں ایسا نہیں ہوتا. کہ ہمارے جتنی بھی عدالتیں ہیں یہ کسی دعوے کے ثبوت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 2 گواہ طلب کرتے ہیں. کوئی دعویٰ کرتے ہوگے تو 2 گواہ پیش کرو. جج نے خود نہیں دیکھا ہوتا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوتا، اس پر پورا فیصلہ کیا جاتا ہے. کسی کے قتل کا فیصلہ بھی اس پر کیا جاتا ہے کہ 2 گواہ دے. تو اگر خدا کے وجود کے 1,24,000 انبیاء کرام گواہی دے رہے ہیں تو وہ کیسے اس دنیا میں نہیں مانا جا سکتا؟ علم کی دنیا میں کیسے نہیں مانا جا سکتا؟ تو اس لیے جب وہ خدا کے ثبوت پر دلائل طلب کرو تو ان سے پہلے یہ تنقیح کراؤ، ان سے پوچھو کہ دعوے کے ثبوت کا معیار کیا ہے، یا دلیل آپ کسے کہتے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. دلیل صرف مشاہدے کا نام نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ وہ عقلاً ممکن ہو اور اس کے یعنی اس کے حق میں کوئی صحیح عقلی دلیل یا سچی نقلی خبر موجود. تو اس سے جتنی بھی مذہبیات ہیں، جتنے بھی مذہبی اصول اور عقائد ہیں، اس کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں ہم ان اصولوں کو نہیں مانتے تو ان سے کہو پھر تو آپ ویسے ہی علم اور تحقیق کے آدمی نہیں ہو. پھر اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں مانی جاتی ہے وہ کس اصول پر مانی جاتی ہے پہلے وہ تو بتا دو. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہر آدمی اپنے ماں باپ کو اپنا ماں باپ مانتا ہے کہ میں اس ماں اور اس باپ سے پیدا ہوا. کیا اس نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ پیدا ہوتے وقت تو ہمیں یہ سمجھ نہیں تھی. عقلاً یہ ممکن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور اس کی عمر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بن سکتے ہیں. عقلاً ممکن ہو گیا. اور اس کے ثبوت میں کوئی صحیح عقلی ہے سچی نقلی خبر. صحیح عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کا کوئی یعنی جو ڈی این اے وہ ملتا ہے مثلا، یا اسی طرح اس میں سچی نقلی خبریں موجود ہوتی ہیں. ہمارے بھائی بتاتے ہیں، بڑے بھائی، ہمارے چچا بتاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں کہ آپ اس ماں باپ کیا پیدا ہوئے. ہم مان لیتے ہیں. تو ان سے کہو کہ اگر آپ ان اصولوں کو نہیں مانتے تو ان اصولوں کی روح سے چلو پھر آپ اس طرح کرو، آپ یہ یقینی طور پر ثابت کر کے دکھاؤ کہ آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے ہو. اس کو ہی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے علم کی دنیا کے کسی بھی دعوے کے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے کچھ معیارات ہوتے ہیں. اگر وہ معیارات ہم دنیا میں اپلائی کر سکتے ہیں اپنے دعوے کو ثبوت کے لیے تو پھر مذہب کا دعویٰ اس معیار پہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ پھر مذہب کا دعویٰ بھی تو اس معیار پہ ماننا چاہیے نا. تو یہ دراصل دو رنگی ہے کہ ہم اپنے معیارات اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ معیار مانتے ہیں، لیکن مذہب کے دعوے کے لیے ہم صرف مشاہدہ کا معیار مانتے ہیں.
یہ یعنی ایک غلط اپروچ ہے اور بالکل ایک ضد اور تعصب پر مبنی اپروچ ہے۔ چوتھا اصول ہے کہ عدم مشاہدہ عدم وجود کی دلیل نہیں، کسی چیز کا نہ دیکھ سکنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ ہم زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی چیزیں مانتے ہیں جس کا ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا، جیسے مثلا بلیک ہول کا ایک سائنسی مثال تھی، ورنہ اسی طرح مثلا اپنے ماں باپ کے بیٹے اس کو دیکھو، جتنے بھی یہ سائنسی چیزیں ہیں، جراثیم ہے، بیکٹیریاز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں پتہ نہیں آپ اپنے شہروں کو لے لو، کتنے شہر ایسے ہیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، ہم صرف لوگوں کے اس پر مانتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہم ماضی کی تاریخ مانتے ہیں اور اس میں ہم نے نہیں دیکھا ہوتا لیکن ہم اس کو مسلم تاریخ مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ مثلا 1960 میں پاکستان کا وزیر اعظم یہ رہا ہے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے سارے لوگ مر چکے ہوں جس نے 1960 میں دیکھا ہو، یا مثلا ہم مانتے ہیں کہ جو 1925 میں یہ واقعہ ہوا، ہم مانتے ہیں 1850 میں یہ واقعہ ہوا، سارے مانتے ہیں لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہوتا کیونکہ وہ نسل مر چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے خبر دی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا نہ دیکھ سکنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر میرے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے، یہ غلط ہے۔ اگر عذاب قبر ہے تو کسی قبر کو کھولنے کے بعد اسے ہم نظر کیوں نہیں آتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ سو رہا ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہی کہتا ہے اوہو تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، میں تو جنگل میں پھنس گیا تھا، شیر نے مجھ پر حملہ کیا تھا، سانپ آئے تھے، کہ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو کہتا میں رو رہا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک تو وہ آرام سے سو رہا ہوتا لیکن ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی چیز کا نہ دیکھ سکنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پانچواں جو اصول ہے کہ نظیر کا مطالبہ درست نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا، دلیل کا میں نے بتا دیا کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو اور اس کے حق میں صحیح عقلی یا سچی نقلی خبر موجود ہو، لیکن ایک ہوتا ہے نظیر کا مطالبہ۔ نظیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسا پہلے کبھی ہوا ہو یہ ہمیں دکھا۔ مثلا ہم ایک مثال دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا۔ اب ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے ہمیں ایک دلیل دینی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ کبھی اس طرح ہوا ہو کہ لاٹھی سے سانپ بنا ہو یہ ہمیں کر کے دکھاؤ، یہ نظیر کا مطالبہ درست نہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی بیماری ہے، اب وہ کہتا ہے نہیں پہلے ہمارے علاقے میں پہلے دکھاؤ کسی کو اس طرح کی بیماری ہوئی ہے نہیں، یہ غلط ہے۔ تو نظیر کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ پہلے بھی اس طرح کبھی ہوا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، اب یہ مطالبہ کرنا ہے کہ پہلے بن باپ کے ہمیں کسی کی پیدائش پہلے دکھاؤ، یہ نظیر کا مطالبہ۔ ہم دلیل دیں گے تو اس لیے ہم مدعی سے ہمیشہ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، نظیر کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ عموماً جتنے بھی ملحدین کے اعتراضات ہوتے ہیں یا مطالبے ہوتے ہیں وہ نظیر کے مطالبے ہوتے ہیں، تو نظیر کے مطالبے نہیں، دلیل کے میدان میں اور ثبوت کے میدان میں صرف دلیل کا مطالبہ چلتا ہے۔ کہ آدمی قتل کا دعویٰ کرے تو جج اس سے صرف یہ مطالبہ مانگتا ہے کہ دلیل دکھاؤ کہ اس آدمی نے اس کو قتل کیا۔ کیا یہ بھی اس سے مانگتا ہے کہ اس آدمی نے پہلے بھی کسی کو قتل کیا ہو، یہ بھی دکھاؤ؟ یعنی یہ ایک بیوقوفانہ مطالبہ ہے۔ تو اس لیے نظیر کا مطالبہ جب بھی آپ سے ملحدین کریں، آپ ان سے کہ یہ علم کے معیار میں یہ مطالبہ نہیں چلتا۔ چھٹا اصول یہ کہ ہمیں خود شریعت کا کامل فہم ہونا چاہیے۔ بسا اوقات جب ملحدین ہم پر کوئی اعتراض کرتے ہیں شریعت کی کسی بات کو لے کر تو اسے خود شریعت کا دعویٰ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جب دعویٰ معلوم نہیں ہوتا تو جواب کیا دیں گے؟ مثلا میں عام طور پر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر ذی روح کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اب کوئی چیز بھوک سے مر جائے، کوئی انسان یا کوئی جانور، تو ملحدین کہتے ہیں یہ تو بھوک سے مر گیا، اللہ نے تو کہا رزق میرے ذمہ ہے۔ تو ہم اس سے کہیں گے رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس دعوے کو پہلے صحیح طرح پر سمجھا جائے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رزق اس کو اس کے ہاتھ میں دیں گے، آسمان سے اتار کر کے دیں گے، ایسا نہیں۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو رزق کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ نے اس زمین میں پیدا کر دی، کافی پیدا کر دی۔
پیدا کر کے اس کی تقسیم انسانوں کے حوالے کر دی. ہاں تقسیم کا طریقہ بھی بتایا کہ اس تقسیم کے مطابق کرو، بس طریقہ بتایا آگے، چونکہ یہ اس دنیا میں مجبور اللہ نے کسی کو نہیں کرنا کہ ضرور کرو. تو اس لیے یہ اگر کوئی آدمی اب بھوک سے مرتا ہے تو اس میں اللہ کا دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوتا. اللہ نے تو اس کے لیے اس دنیا میں رزق پیدا کیا تھا، لیکن انسانوں نے اس کی تقسیم میں گڑبڑ کر کے جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق کا اپنا حصہ نہیں پا سکا. یا مثلا ایک ملحد کہتا ہے، اس نے ایک جگہ لکھا تھا کہ میں دکان میں داخل ہوا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ میں نے اللہ کا نام لیا، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑا اور میں نے کہا اگر اللہ ہے تو مجھے سزا دے دے گا، اگر سزا نہیں دی تو اللہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے شریعت کے اس دعوے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ شریعت میں سزا اور جزا کا اصول کیا ہے. شریعت میں سزا اور جزا کا اصول دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا میں تو آزمائش ہے کہ اب جو مرضی کرو، اللہ کہتے ہیں ہم سزا نہیں دیں گے. ہاں بسا وقت سزا دے بھی دیتے ہیں، ہماری مرضی پر ہوتا ہے، لیکن سزا دینا ضروری نہیں. سزا کے لیے آپ کو موت کے بعد ہمارے آنا پڑے گا. جس طرح امتحان میں کوئی اسٹوڈنٹ پیپر حل کرتا ہے تو اگر وہ اس پہ اشعار بھی لکھے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہ اس میں کانٹے لگائے، جو بھی لگائے، سیاہی اس پر پھینکے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. امتحان میں کچھ نہیں کہنا ہوتا. ہاں رزلٹ بھی اس کا 0 آئے گا. تو شریعت کا جب یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم نے سزا دینی ہے تو پھر اس پر اعتراض کی کیا بات ہے. تو اس لیے جتنی بھی دعوے ہیں شریعت کے، جو بڑے بڑے دعوے ہیں، وہ ہمیں سمجھنے ہیں پہلے. تو شریعت کا کامل فہم ہوگا پھر ہم اس کا. تو اکثر وہ یوں کہتے ہیں شریعت کا وہ دعویٰ سمجھا نہیں ہوتا اور اس پر اعتراض کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے خود شریعت کا دعویٰ سمجھنا ہو. کون سے کہیں گے بھائی یہ جو آپ شریعت کی طرف منسوب کر رہے ہیں شریعت کا یہ دعویٰ ہی نہیں. 7واں اصول ہے کہ ملحدین کے اعتراض میں جو چھپا فلسفہ اس کو سمجھا جانا. میں نے آپ کو جو سبق کرایا کہ الحاد کی اساسیات و مبادیات، وہ میں نے تقریباً 6 چیزیں آپ کو بتائی کہ عموماً الحاد ان چیزوں سے نکلتا ہے. تو اس لیے جب ملحد کو اعتراض کرتا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ کس فلسفے کی بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے. مثلا ملحد کہتا ہے کہ اسلام میں پابندی کیوں ہے، یہ پابندی کیوں ہے، وہ پابندی کیوں ہے، حالانکہ انسان کو تو آزاد ہونا چاہیے. تو یہ دراصل کس اصول کی بنیاد پر کر رہا ہے؟ ماڈرنزم کے فلسفہ آزادی کی بات کر رہا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ مثلا مرد اور عورت میں برابری ہونی چاہیے، یہ دراصل وہ ماڈرنزم کا جو فلسفہ مساوات ہے اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کر. ہم اس کو کہیں گے بھائی اسلام نے مساوات کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اسلام نے تو دعویٰ کیا کہ ہر مخلوق کو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. عورت کے ساتھ جس طرح کا اس کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے، مرد کو جس طرح اس کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے، چھوٹے کو جس طرح اس کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے، بڑے کو جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے. اسلام ہر آدمی کو اس کے درجہ پہ رکھتا ہے. اسلام برابری نہیں کرتا. تو ہم نے اس کا دعویٰ ہی سمجھنا ہے. تو وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل اسلام نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ یعنی کس اعتراض کو کس فلسفے کو بنیاد بنا کر اعتراض کر رہا ہے. تو وہ خود نہیں بول رہا تھا، وہ جس فلسفے سے متاثر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کے اعتراض میں چھپے فلسفے کو سمجھنا. پھر ہم بڑے آسان سے مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت میں مساوات کیوں نہیں ہے، ایک اعتراض کر دیتا ہے مثلا کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں، تو ہم اس کو کہیں گے پہلے ہم سے اس بات پر بات کرو کہ مرد اور عورت کا ہر چیز میں مساوات، یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ کیا مرد اور عورت کے ہر چیز میں مساوات یہ ایک یعنی اچھا اصول ہے، یا مرد اور عورت کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو ان کی ذہنی ساخت، ان کی جسمانی ساخت اور ان کے ذہنی جو ان کی نیچر ہے وہ اس کا تقاضا ہے، یہ بہترین اصول ہے؟ تو اس لیے ہم نے اس طرح ان سے اصولی بات کرنی ہے. اب اگر ہم اس کے لگ جائیں کہ نہیں مرد اور عورت میں یہاں بھی تو برابری ہے یہاں بھی برابری ہے، تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ایک اصول ہے اس نے بنایا ہوا ہے، اور اسلام نے جس اصول کا دعویٰ ہی نہیں کیا اس کی طرف وہ منسوخ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کس فلسفے کو بنیاد بنا کر بات. اگلا یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ملحدین سے بات کرنی ہو تو جزوی باتوں پر بات نہیں کرنی، کلی باتوں پر بات کرنی. کیا مطلب؟ مثلا وہ آپ سے اعتراض کرے گا کہ خدا اتنا ظالم ہے کہ اس نے یہ حکم دیا ہے. خدا اتنا ظالم کیوں ہے کہ انسان کو کفر کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اب آپ اس کا جواب دینے کی بجائے
ہم اس بات پر بات کریں گے کہ پہلے تصور خدا پر بات کرو. ہمارے یہاں خدا کے تصور میں اس کی صفات ہے، اور صفات میں ایک صفت حکیم ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جب حکمت سے خالی جب ہم نے مان لیا تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق، بس بات ختم. وہ اعتراض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو ہم اس سے پہلے بات کرتے بھائی آپ تصور رسالت پہ بات کرو ہمارے ساتھ. وہ قرآن کی ایک آیت کے مفہوم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس پر اعتراض کرنے کے بجائے ہم ہمارے ساتھ وہی کے تصور پر بات کرو. تو ہم نے جزوی جو اعتراضات ہیں ان میں نہیں پڑھنا، ہم نے ان سے اصولی باتیں، مثلا خدا کا تصور کیا ہے، قیامت کا تصور کیا ہے، اس دنیا میں انسان کا تصور کیا ہے، انسان کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول کیا دیے اسلام نے، تو ہم نے اصولی باتوں پر بات کرنی ہے تو وہ اعتراض ہی ختم ہو جائے. جزوی باتوں میں آپ جتنا چلے جائیں وہ اعتراضات ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ایک اصول ہوتا ہے وہ نہیں سمجھا ہوتا. اگر وہ اصول ہی نہیں سمجھا ہوتا تو جب ہم اس کو کہیں گے جب آپ خدا ہی نہیں مانتے تو آپ خدا کی کسی بات پر اعتراض کا آپ کو کیا حق بنتا ہے؟ پہلے میرے ساتھ خدا پر بات کرو، آپ خدا مانتے ہیں یا نہیں، اور انہی صفات کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں. اگر انہی صفات کے ساتھ مان لے وہ خدا تو اعتراض ہی نہ رہے گا. تو اس لیے ہم نے جزوی باتوں پر نہیں پڑھنا، ہم نے کلی باتوں پر، اصولی باتوں پر بات کرنی. اور نواں اعتراض یہ ہے کہ ہم نے جب بھی جواب دینا ہے تو شرعی پیراڈائم میں دینا ہے. شرعی پیراڈائم کا مطلب ہے کہ ہم نے شریعت کو سامنے رکھ کے جواب دینا ہے. جس فلسفے کی بنیاد پر وہ اعتراضات کر رہا ہے اس فلسفے کے اندر جواب نہیں دینا. مثلا یہی کہ کفار کو ہمیشہ جہنم میں ڈالنا ظلم ہے. اب یہاں اس کے کچھ عقلی جوابات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب جرم ایسا ہو تو اس کی سزا ایسی ہوتی ہے، ایسا ہو ایسا ہو. لیکن ایک شرعی پیراڈائم میں اس کا جواب آسان سا ہے کہ شریعت کی روح سے خدا حکیم اور عادل ہے. اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے، وہ عدل کرتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا. تو جب خدا انسان کو جہنم میں ڈال رہا ہے تو یہ ظلم نہیں. یا اس کو اس طرح سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ شرعی پیراڈائم کے مطابق جو انسان ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا اس کا مالک ہے، اور ایک انسان کو جب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز کے ساتھ جو بھی کرے کر سکتا ہے. ایک آدمی اپنا موبائل توڑتا ہے تو توڑ دے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے کا حق نہیں ہے. کسی آدمی کا کوئی اپنا جانور ہے اس کو ذبح کرتا ہے تو کر لے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کسی آدمی کے اپنے پیسے ہیں وہ اس کو خرچ کرتا ہے، رکھتا ہے، اس کو جلاتا ہے، اس کی اپنی مرضی. تو جب انسان کو اپنی مملوک چیز بھرپور اختیار استعمال کرنے کا حق ہے تو خدا کی جو مخلوق ہے انسان، خدا کو بھی حق ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ڈال دے یا جنت میں، اس کی مرضی ہے. تو شرعی پیراڈائم تو یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے مملوک ہیں، ہمارا ہاتھ بھی اپنا نہیں ہے، زبان بھی اپنی نہیں ہے، جسم بھی اپنا نہیں ہے، روح بھی اپنی نہیں ہے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں. ہم اول تاخیر خدا کے مملوک. تو خدا ہمارے ساتھ جس طرح کرے، وہ نیک اعمال کے باوجود ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ جس طرح مرضی کرے. ہمارے پاس یہ کمپیوٹر ہے، ہم اسے توڑ دیتے ہیں تو ہماری چیز ہے، جیسے مرضی کریں. یہ جواب بالکل آسان ہے. تو اس لیے ہم نے شرعی جو ایک نظام ہے، جو شریعت کا سسٹم ہے، اس کے اندر جواب دینا. تو شریعت کا سسٹم پہلے ہمیں سمجھ رہا ہوگا کہ خدا اور بندے کا کیا رشتہ ہے، خدا کا اس کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس دین کے کیا تصورات ہیں. تو یہ چیزیں ہم سمجھیں گے تو ہم ان کے تمام اعتراض کا جواب دے سکیں. 10واں اصول جو بہت اہم ہے کہ ہم نے شریعت کے مختلف فیہا اصول کی بجائے متفق علیہ پر بحث کرنی. یعنی ہماری شریعت کے 2 حصے. ایک حصہ وہ ہے جو بالکل متفقہ ہے، جس کو آپ مسلمات کہہ سکتے ہیں. خدا ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور قیامت کا دن آئے گا، عذاب قبر ہے. کچھ ایسی چیزیں جو مسلمات ہیں. کچھ چیزیں ایسی جو خود مین سٹریم میں اختلافی ہے، جیسے بہت سارے فقہی مسائل میں اختلاف ہے، بہت سے عقائد کی تشریح اور توضیح اور تعبیر میں اختلاف ہے. تو اگر وہ شریعت کا کوئی ایک ایسا حصہ لے کر جس پر مثلا وہ اعتراض کرے تو جس میں خود شریعت کے اندر 2 آراء موجود ہو تو اس پر اعتراض نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں اگر آپ کو اس تشریح پر اعتراض ہے تو شریعت میں تو دوسری تشریح بھی ہے.
تو اس لیے ہم نے شریعت کے مختلف یا اسے پر بحث ہی نہیں کرنی. وہ کوئی بھی ایسی بحث چھیڑے جو شریعت میں جس میں مثلا چاروں فقہا کی الگ الگ آراء ہو, وہ کسی ایک فقیہ کی رائے کو لے کر اعتراض کرے, ہم کہتے ہیں یہ شریعت کا مختلف یا حصہ ہے, اس میں بحث نہیں چلتی. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو شریعت کا اختلافی حصہ ہے اس میں انسانوں کی آراء کا دخل ہے, اجتہاد کا دخل ہے, اس لیے وہ محل اعتراض بن بھی سکتا ہے. جو متفقہ ہے اس میں انسان کے کسی اجتہاد کا دخل نہیں ہے, وہ خالصتاً اللہ کی وحی ہے. تو جو اختلافی حصہ ہے وہ اللہ نے خود انسانوں کے فہم پر چھوڑ دیا ہے تاکہ اس پہ آسانی انسانوں کے لیے رہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے دو ٹوک بیان کیے, تو اصل اعتراض جب خدا پر ہے تو پھر خدا کی جو دو ٹوک باتیں اس کو لے کر اعتراض کرنا ٹھیک. جس میں انسانوں کے اپنی اجتہادات, علماء کی اور ماہرین کی اپنی آراء کا دخل ہے, وہ ظاہر ہے اس پر اعتراض نہیں بنتا کیونکہ اس میں بہت سارے یعنی امکانات ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. چونکہ وقت کم تھا تو اس لیے میں نے ان اصولوں کو کوشش تو کی ہے کہ آپ کو یعنی سمجھایا جا سکو. پھر بھی اگر ان اصولوں میں سے کوئی اصول آپ کو صحیح طرح واضح نہیں ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اس کو میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اس کو دوبارہ دہرا دوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.